अस्सलाम वालेकुम। डिस्कोर्स ऑफ हिस्ट्री के 77वें यानी 77th और तारीख़ चाइना के 11वें प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद मोहतरम प्रोफ़ेसर एमरिटस डॉक्टर असलम सैयद साहब। सर, हम शुक्रगुज़ार हैं कि आपने वक़्त निकाला और हमारे साथ मौजूद हैं। सही। प्रोग्राम शुरू करने से पहले कल की गैर हाज़िरी के लिए माज़रत। कुछ नागज़ीर वजूहात की बिना पर ये प्रोग्राम कल आपकी खिदमत में पेश नहीं कर पाए। 2 कंसिडरेशंस थी कि एक तो ये कि इस हफ़्ते का प्रोग्राम स्किप किया जाए, लेकिन ऑब्वियसली एक कमिटमेंट थी और क्योंकि ये प्रोग्राम हम सब के लिए वीकेंड ट्रीट जैसा है, तो ये बेहतर लगा कि हम 1 दिन के डिले से लेकिन इस प्रोग्राम को अपनी तरतीब से जारी रखें। अगला प्रोग्राम इंशाअल्लाह अगले हफ़्ते यानी सैटरडे को ही अपने मुकर्ररा वक़्त शाम 6 बजे होगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि तारीख़ चाइना के हवाले से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर इससे पहले हम 10 प्रोग्राम कर चुके हैं। आज ये 11वां प्रोग्राम है। हमने एंशिएंट चाइना पे भी बात की और इसके फ़िलॉसफ़ी के हवाले से भी बात की और अब हम बात कर रहे हैं इम्पीरियल चाइना के बारे में। पिछले प्रोग्राम में इम्पीरियल चाइना के हवाले से उसकी मुख्तलिफ़ फ़ेसेट्स पे बात हुई और हम पहुँचे थे कुबलाई ख़ान के हवाले से कुछ डिस्कशन पे। लेकिन इससे पहले कि कुबलाई ख़ान के बारे में बात करें, सर क्या ये मुनासिब होगा कि हम कुछ उन इवेंट्स का अहाता कर लें कि जिनकी वजह से मंगोल्स को ये मौका मिला कि वो चाइना पर अपनी हुकूमत कायम कर सकें क्योंकि मंगोल्स की एग्ज़ैक्ट लोकेशन थोड़ी-सी अलग है और ज्योग्राफ़िकल डिफ़रेंस, लैंग्वेज का डिफ़रेंस और उसके बावजूद उनका ये चाइना पे हुकूमत कायम करना थोड़ा-सा डिफ़रेंट लगता है। तो सर ओवर टू यू। जी, थैंक यू। असल में ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है कि मंगोल कहाँ और चीनी कहाँ? लेकिन आपको याद है अगर आपने लेक्चर गौर से सुना है, तो उसने हमने बताया था कि चीनियों को शुरू से ही, जब से इसका नाम चीन पड़ा है और वो किन जो इनका पहला जिसको फर्स्ट एम्परर ऑफ चाइना कहते हैं, उसी वक़्त से इनको खतरा था कि इनको अगर कोई मसला होगा, तो नॉर्थ से होगा, साउथ से नहीं होगा। और पिछले लेक्चर में मैंने नॉर्थ की थोड़ी-सी तफ़सील बताई थी। मंगोल थे, ये तुर्क नस्ल इन्हीं से निकली है। ये इनके बहुत सारे ट्राइब थे, जिनको चंगेज़ खान ने इकट्ठा किया और फिर इन्होंने जो कुछ किया दुनिया में, आज तक हिस्ट्री में रिकॉर्डेड बिगेस्ट एम्पायर जो रिकॉर्डेड है, वो मंगोल एम्पायर है, जो चंगेज़ खान ने एस्टैब्लिश की थी। ये कुबलाई खान उसका ग्रैंडसन था, उसपे हम बाद में आते हैं। ये चाइना में कैसे आए? अगर आपको वो 6 डायनेस्टीज़ वाला याद है टाइम इससे पहले जो था, तो उसमें चाइना के जितने मिलिट्री गवर्नर्स थे, जितने जनरल्स थे, उन पे मैं थोड़ा-सा बात कर लूँ आपसे ताकि आपको समझ आ जाए कि ये कैसे होता था सिलसिला। इन्होंने किया ये था कि जितने 2 हिस्से थे चाइना के, बल्कि 3 कह लीजिए आप। एक तो जिसको हम प्रॉपर चाइना कहते हैं, जिसमें उस वक़्त मोस्टली साउथ और ईस्ट था, जो आजकल पैसिफिक और ये बॉर्डर जो बर्मा, पाकिस्तान इनसे मिलता है इंडिया से, तो डायरेक्ट नहीं मिलता, हिमालयाज़ के साथ-साथ। ये जो था, ये था प्रॉपर चाइना। वेस्ट में जहाँ अब तिब्बत है या उइगुर है, ये एरिया जो था, ये तुर्कों का एरिया था। मतलब तुर्कों की हुकूमत थी, इस पे मुख्तलिफ ट्राइब्स की हुकूमत थी। ऊपर जो था, मंगोलिया और चाइना के जो इस वक़्त मंगोलिया और चाइना का बॉर्डर है, इससे दरमियान का इलाका या आप यूँ समझ लीजिए अगर आपने वॉल ऑफ चाइना देखी है, तो वॉल ऑफ चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर के दरमियान का इलाका जो था, इसमें बड़े ट्राइब्स थे, मिक्स्ड ट्राइब्स। तो पहला चाइना का वो हिस्सा है जो इन पे डायरेक्ट हुकूमत थी, चीनियों की। दूसरा ये एफिलिएटेड ट्राइब्स हैं। ये वो ट्राइब्स थे जो हेल्प करते थे चाइना को
پیسے لے کے یا رشتہ داریوں کے تحت کہ ہم تم پہ حملہ نہیں ہونے دیں گے، تمہارے جتنے تجارتی قافلے ہیں ان کو ہم بحفاظت پہنچائیں گے اور ان کی پوری دیکھ بھال کریں گے۔ تیسرا حصہ جو موسٹلی ویسٹرن اور ٹو سم ایکسٹینٹ ایسٹرن جیسے ویتنام ہے، کمبوڈیا ہے، یہ لوگ علاقے تھے، ان کے ساتھ ان کے تعلقات تھے۔ ان کو آگزیلیری اسٹیٹس نہیں کہتے تھے، ان کو ایک طرح سے یہ ایفیلیٹڈ اسٹیٹس تھیں۔ دے ہیڈ گڈ ریلیشنز ود چائنا اور ضرورت کے وقت یہ چائنا کی مدد کرتے تھے۔ یہ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ یہ نظام اس وقت تک چلا جب تک ان کو اپنا حصہ ملتا رہا، یا حصہ وہ سپوائلز میں تھا، یا رشتہ داریوں کی وجہ سے یہ خاموش رہے۔ جو ہی وہ نظام ختم ہوا، اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ بنا لیا۔ اب اس انڈیپینڈنس میں صرف وہ حکمران نہیں تھے، چونکہ یہ لوگ موسٹلی ملٹری گورنرز تھے یا ایفیلیٹڈ ان کی جو تھی وہ اسٹیٹس، اس میں آرمی کا رول تھا زیادہ، تو انہوں نے اپنی فوجوں سمیت اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کر لیا، ایک سیپریٹ آئیڈینٹی بنا لی۔ اب اس میں دو پہلو آتے ہیں۔ ساؤتھ میں ایک ڈائنیسٹی آ گئی جس کو سنگ ڈائنیسٹی کہتے ہیں، ان کا نارتھ میں بھی حصہ تھا، ساؤتھ میں بھی تھا، پیور چائنیز تھی یہ، ان میں کوئی ایسا مکسچر نہیں تھا کہ یہ لوگ کہیں کہ ایتھنیکلی دے ور ناٹ چائنیز۔ ان کی حکومت ساؤتھ میں تو قائم رہی بڑی دیر تک، لیکن نارتھ میں جلدی اس کو آ لیا۔ ایک جن ڈائنیسٹی تھی، انہوں نے گھیر لیا، پھر ایک قبیلوں کا بن گیا آپس میں، کیا اس کو کہتے ہیں، ایک ایسوسیشن کی طرح، جس کو کیتان کہتے ہیں۔ ہسٹورینز نے لکھا ہے کہ یہ بڑے ٹرائبز تھے، کوئی ایک فیملی نہیں تھی، اور کئی ان میں سے ایسے چالاک تھے کہ منگولوں نے اپنے نام چینج کر لیے، اپنی ڈائنیسٹی کو پاپولر کرنے کے لیے چینی نام اڈاپٹ کر لیے، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ تو چینی ہیں، ان کے نام ہماری طرح ہیں، شکلیں تقریباً ملتی تھیں ایک دوسرے سے۔ تو اس لیے منگولوں کو کوئی فرق نہیں پڑا اس سے۔ منگولز ور آلریڈی دیئر ایز دیئر آگزیلیریز اور ایز دیئر ایفیلیٹس، ان کے ساتھ تھے موجود، جھگڑے بھی کرتے تھے، لڑائیاں بھی لڑتے تھے، لیکن ڈائریکٹلی دے نیور کراس دیٹ ایریا نارتھ کا اینڈ کیم ڈاؤن ٹو چائنا ٹو رول اوور قبلائی خان سے پہلے۔ اب بڑا پرامن ایریا تھا، یہ پیریڈ تھا۔ ہوا یہ کہ کیتان نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو کچھ نہیں کریں۔ ایک جنگ ہوئی، اس جنگ میں یہ ہار گئے سونگ ڈائنیسٹی والے، تو انہوں نے پھر معاہدہ کیا کہ اتنا ہم تمہیں ہر جانا ہر سال پے کریں گے۔ اس کو پے کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ایگریکلچر کو ڈیولپ کیا۔ نارتھ میں ایگریکلچر اتنی زیادہ نہیں تھی، جانور پالتے تھے، چراگاہیں ہر وقت گرین نہیں ہوتی، ان کو نئی جگہ پہ جانا پڑتا ہے۔ اب نئی جگہ انہوں نے ضمانت دے دی تھی کہ ہم آپ کا کوئی علاقہ نہیں کریں گے ڈسٹرب، تو جتنے ان کے گھوڑے اور دو چیزیں تھیں وہ انہوں نے ان کو دے دی، بیچ دی ان کے ہاں، اور ٹریبیوٹ جو ملتا تھا وہ اتنا تھا کہ اس سے بڑی آرام کی زندگی گزار رہے تھے۔ تھوڑی بہت زمین جو تھی اس کا کیا ہوا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ پوائنٹ یاد رکھنے والا ہے کہ فوجی افسروں نے ان کی وہ اسٹیٹس تھیں، ان کی زمینیں تھیں، کسان جو چینی تھے وہ وہاں سے بھاگ گئے کیونکہ ان کو یہ معاوضہ کم دیتے تھے، تو انہوں نے سولجرز کو لگا دیا کلٹیویٹ کرنے کے لیے۔ آرمی became ایگریکلچرسٹ ورکر۔ اچھا، اس میں یہ کہ پیٹ بھی بھرنے لگا، لائف بھی آرام والی تھی، کوئی زندگی کا خطرہ بھی نہیں تھا ایسے۔ تو جب بھی کوئی حملہ ہوتا تھا تو فوجی کہتے تھے کہ یار ان سے صلح کر لو، کچھ دے دلا کے بات ختم کرو، جنگ نہ کرو۔
विद द पैसेज ऑफ टाइम हुआ ये कि ये जितनी नॉर्थ की और इवन साउथ की भी सोंग डायनेस्टी की आर्मी थी, दे बिकेम मोर इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर। कुछ उनमें से शामिल हो गए मर्चेंट क्लास में, थे वो सोल्जर्स ही, रही वो आर्मी ही, लेकिन उनके प्रोफेशन चेंज हो गए। विद द रिजल्ट इट वाज एन इजी थिंग फॉर कुबलाई खां टू ऑक्यूपाई इट एंड टू डिफीट देम। और लुत्फ की बात यह है कि उनके साथ भी फिर एग्जैक्टली यही होगा जो इनके साथ हुआ था। स्टैंडिंग आर्मी चूंकि ये अफोर्ड नहीं उस वक्त कर सकते थे, इसलिए इन्होंने ये कर दिया था कि ठीक है, फौजियों को आप इलाके दे दें, जमीनें दे दें। किसान अक्सर ये बेदखल कर देते थे और उससे फिर दो मसले हुए। फौजियों की अक्सर जमीनें टैक्स फ्री थी। अब सबसे ज्यादा इनकम जो चाइनीज गवर्नमेंट को आती थी वो रेवेन्यू ज़राअत से आता था। दूसरा बड़ा रेवेन्यू था तिजारत से। तिजारत के लिए आपको प्रोड्यूस जो होती थी, अगर वो रास्ते साफ नहीं हैं, रास्ते महफूज नहीं हैं, तो वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचेगी नहीं जगह। लोग रास्ते में उसको हथिया लेंगे। उसका नतीजा ये होगा कि वो टैक्स भी आपको नहीं मिलेगा, ज़री टैक्स भी नहीं मिलेगा। साउथ में भी ये मसला हो गया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बहुत कम हिस्टोरियंस ने इनका ज़िक्र किया है। लेकिन एक चीनी की लिखी हुई किताब मेरे हाथ आ गई जिसमें उसने लिखा है कि ये पीरियड इनोवेशंस का पीरियड है। अगरचे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, लेकिन फिर लोगों ने तरीका सोचा कि कैसे हम ज़िंदगी गुज़ारें। अगर आप ज़मीन पे काश्त करते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो आ जाएँगे नुमाइंदे हुकूमत के और आपसे टैक्स वसूल करेंगे, काइंड में या कैश में। इन्होंने फ्लोटिंग क्रॉप्स शुरू की चाइना में। ये पानी के तालाब थे, लेक्स थी, उनमें बैम्बू से इन्होंने छोटे-छोटे स्क्वायर बना के उनके ऊपर चावल काश्त किया। वो पानी में फ्लोट करते थे, कोई आता था तो कहते थे जी ज़मीन पे तो नहीं है ये, ज़मीन तो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, इस फसल के लिए तो ये टैक्स तो नहीं आप ले सकते। वो भी चला जाता था कि वाक़ई ज़मीन पे तो नहीं है ये। ये एक नई एग्रीकल्चर में इनोवेशन मुझे नज़र आई व्हिच आई थॉट आई शुड मेंशन कि इस तरह से हाँ, इनोवेशन तो है ये नई, लेकिन उससे हुकूमत को टैक्स नहीं मिलता था। हुकूमत के पास पैसे नहीं थे। अब ना आपके पास एक ऐसी आर्मी है जो लड़ना चाहती है किसी से। दे आर हैप्पी विद एग्रीकल्चर एंड सम विद ट्रेड। ना आपके पास इतने ज़रिए हैं कि आप एक आर्मी रेज़ कर सकें, एक स्टैंडिंग आर्मी। किसान आपसे खुश नहीं है क्योंकि आपने उसको इतना दबा दिया है टैक्सेस में। तो हाउ विल यू सर्वाइव? ये मंगोल्स को पता चल गया था नॉर्थ के हालात देख के ही। तो दूसरी चीज इसमें, तीसरा बल्कि पहलू है ये जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, कि जब आप लोग बहुत आरामदेह जिंदगी गुजारने लगे, सेटल लाइफ गुजारने लगे, शहरों में आसाइशें नजर आए, तो आप फिर रेजिस्टेंस नहीं करते। अगर कोई हमला करता है तो कोशिश करते हैं कि उससे नेगोशिएट कर लें। क्या है आपकी रिक्वायरमेंट्स? क्या चाहते हैं आप हमसे? यही हुआ मंगोल जब आए हैं नॉर्थ में, तो चूँकि उनमें से अक्सर थे ही मंगोल या तुर्क थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए एक हैं आप, जो ये हमारी पूरी करते थे ज़रूरियात चीनी, अगर आप करेंगे, तो हम आपके साथ हैं। तो ये नॉर्थ का एरिया उनके लिए मुश्किल नहीं था, इसलिए फॉर द फर्स्ट टाइम कुबलाई खां चोज़ बीजिंग, जो कि नॉर्थ में है, एज़ द कैपिटल ऑफ चाइना।
یہ منگولوں نے چوز کیا تھا کیپٹل آف چائنا، which later on remained capital until today. کہ بیجنگ remains capital of United China. ساؤتھ میں اب میں تھوڑا سا بتا دوں آپ کو کہ امیزنگ کہ قومیں کیا کیا کچھ کرتی ہیں، اور میں نے شاید یہ بات کی ہے یا نہیں کہ اگر آپ ٹائم پیریڈ دیکھیں تو یہ 10th اور 11th سینچریز ہیں. ٹائم کے لحاظ سے یہ مڈیول ہے جو عموماً ہم ہسٹری پہ اپلائی کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی لیجسلیشنز دیکھیں گی، سوشل ڈیولپمنٹ دیکھیں گی، تو almost all historians have unanimously stated that this is the beginning of modern period in China. Political absolutism بھی شروع ہونے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیوں political absolutism means the institution of monarchy will emerge as the most powerful institution جیسے یورپ میں ہوا، کیونکہ ہمارے پاس ہسٹورینز کے پاس ماڈل جو ہے وہ موسٹلی یورپین ہسٹری کے ہیں، اور یورپینز نے زیادہ ان زبانوں میں لکھا ہے جن سے ہم واقف ہیں یا ہمیں آتی ہیں جو. تو جب بھی ہم چینی کی تاریخ پڑھیں گے یا جاپان کی یا کسی جگہ کی تاریخ پڑھتے ہیں، تو اگر ان کی اپنی لکھی ہوئی بھی پڑھتے ہیں تو ان کے ترجمے ہی پڑھتے ہیں جو یورپینز نے کیے ہیں. تو اسی طرح سے انہوں نے کچھ انسٹیٹیوشن چوز کیے ہیں ہسٹوریوگرافی کے حساب سے کہ if the institution of kingship is strong with clear cut procedures, کون سکسیسر ہوگا. اگر یہ لکھا ہے فرام جینیچر کے حساب سے کہ جو بڑا ہوگا لڑکا یا لڑکی وہ کرے گا, then it has developed as an institution. کنگ کی پاورز کیا ہیں؟ Can he really be absolute ruler or does he need anyone's help? اگر ہیلپ کرے گا تو وہ رومن ماڈل ہے, وہ پھر ایبسولوٹ ماڈل نہیں ہے. وہ اس کو ایک سینٹ چاہیے ہوگی, اس کو ایڈوائزر چاہیے ہوں گے, تھپکی دینے والے چاہیے ہوں گے کچھ لوگ, جو کہ چائنا میں تھا رواج کہ منسٹرز آ کے تھپکی دیتے تھے بادشاہ کو کہ بھی کمال کر دیا ہے تم نے, جو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی ایبسولوٹ مونارکی میں کہ ایسا کوئی کنگ کے ساتھ کرے گا. یہ آپ کو 3-4 چیزیں نظر آئیں گی. تو میں یہ تھوڑا سا بتا دوں کیونکہ اکثر کریڈٹ ہسٹورینز قبلائی خاں کو دیتے ہیں بڑی چیزوں کا جو پہلے سے ہو چکی تھی. اب سنیے, ان میں جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ سول ایڈمنسٹریشن رائز کرتی ہے اس پیریڈ میں, کیونکہ ایون آرمی کو, میں نے بتایا نا کہ آرمی زیادہ بزی ہو گئی جب اس میں اپنی ایگریکلچر میں اور تجارت میں, تو انہوں نے کہا کہ جو آرمی کے لوگ کمپیٹنٹ ہیں اتنا کہ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہیں وہ سول ایڈمنسٹریشن میں آ جائیں. سو یہ بھی آپ حیران ہوں گی دیکھ کے کہ انڈکشن آف آرمی انٹو سول ایڈمنسٹریشن اسٹارٹڈ ان چائنا. کہ جو لوگ اب جنگ نہیں ہے تو کیا کریں گے یہ بیٹھ کے, ان کو سول میں لگاؤ, تنخواہیں ان کو دو اور ان سے کام لو. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ یہ ایسٹیٹس, یہ اگر آپ چائنا جائیں تو یہ چوانگ کا لفظ آپ کو بڑے سٹیز ایریاز کے ساتھ نظر آئے گا. چوانگ لٹرلی مینز جاگیر, ایسٹیٹ. یہ کسی نہ کسی کی ایسٹیٹ تھی جو بعد میں پروونس یا ڈسٹرکٹ بن گیا اور اسی کے نام سے زیادہ مشہور ہوا. اچھا, اس میں کو سوشل لیجسلیشن جو نظر آئے گی وہ کلاس کی ہے, کمال کی ہے. یعنی کمال کی اس لیے لگتی ہے ہمیں کہ چائنا میں ہوئی, حالانکہ یہ ساری آپ کو نظر آئے گی مڈل ایسٹ میں. فری ہاسپٹلز نظر آئیں گے مڈل ایسٹ میں, آپ کو فری لائبریریز نظر آئیں گی, فری ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن نظر آئیں گے,
ایون فری دواخانے نظر آئیں گے آپ کو، لیکن یہ اب انٹروڈیوس ہو رہے ہیں، یہاں پہ سونگ ڈائنیسٹی کر رہی ہے ان کو انٹروڈیوس چائنا میں۔ اس میں چند ایک مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ سرکار محفوظ رکھتی تھی، ذخیرہ رکھتی تھی اناج کا، جس کے لیے انہوں نے آفیشیل گرینریز بنائی ہوئی تھی، اور یہ بہت ہی پرانا رواج ہے جو ہمیں موہنجو داڑو میں ملی ہے گرینری، اس سے بھی لگتا ہے کہ شہر کی ایک جگہ تھی جہاں پہ ذخیرہ کرتے تھے لوگ اناج کو کہ ضرورت کے وقت اس کو استعمال کریں۔ فار دا فرسٹ ٹائم چائنا نے کہا کہ ضروری نہیں کہ سرکار ہی رکھے، اگر چند لوگ بھی رکھنا چاہیں، اس کو سوشل گرینریز کہتے ہیں، کہ اپنے محلے میں اگر آپ رکھنا چاہیں کہ کسی کو اگر ضرورت ہوگی تو جتنا اناج آپ کے پاس وافر ہے وہ آپ ایک جگہ رکھ دیں، ایک آدمی مقرر کر دیں وہاں پہ، اور جس کو جتنی ضرورت ہوگی وہ درج کرا کے کتاب میں لے جایا جائے اس کو، یہ کام شروع ہوتا ہے۔ پھر 1098 میں بیورو آف ہاؤسنگ اینڈ کیئر، جو لوگ مکان نہیں افورڈ کر سکتے، جن کو کوئی کھانا کھلانے والا نہیں ہے، بوڑھے ہیں، ڈیسٹیٹیوٹ ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے ایک آفس بنایا گیا۔ 1102 میں میڈیکل وزٹرز یعنی ڈاکٹرز گھروں میں جاتے تھے لوگوں کے، کوئی بیمار تو نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی کسی کو ضرورت تو نہیں دوائی کی، ہاں، وہ پھر جاتے تھے ان پیشنٹ کو جو ہاسپٹل نہیں جا سکتے تھے، اور یہ پھر آگے بڑھ کے 1104 میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ایون جو لوگ اپنے مردے دفن نہیں کر سکتے تھے یا ڈسپوز آف نہیں کر سکتے تھے تو وہ اسٹیٹ کرتی تھی، وہ ساری ذمہ داری اسٹیٹ کے بریل ہومز تھے جہاں پہ یہ اسٹیٹ کرتی تھی۔ فار دا فرسٹ ٹائم وی سی منسٹری آف سول افیئرس، جس کا کام ہی تھا ہر وہ کام کرنا جس میں آپ کی صحت ہے، جس میں تعلیم ہے، جس میں آرفنیجز تھے یعنی یتیم خانے بنائیں، مفت دوائیاں تقسیم کریں، اور گھر چونکہ لکڑی کے تھے زیادہ، فائر ڈپارٹمنٹ یورپ میں نہیں شروع ہوتا سب سے پہلے شروع ہوتا ہے چائنا میں، اور یہ اس کی ڈیٹ جو ہمیں ملتی ہے وہ وہی ملتی ہے بگننگ آف 12th سینچری۔ اور پبلک باتس، اور پبلک کے لیے دوسری پینشنز، پہلے 70 سال تک ہوتی تھی پینشنز، پھر انہوں نے کہا کہ جو 70 سال سے زیادہ ہوتے ہیں لوگ ان کو بھی پینشن دے دی جائے۔ اچھا، اب اس میں فار دا فرسٹ ٹائم اگر ہم دیکھیں تو ہمیں 3 اکنامک فلاسفیز بھی نظر آتی ہیں۔ یہ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سچویشن ہے where the country is divided، اور یہ زیادہ آپ کو ساؤتھ میں ملے گا سونگ ڈائنیسٹی کے اندر کافی، وہ ایک پورا لمبا ایک لیکچر ہوگا کہ فلاسفرز کون کون ہوئے تھے جنہوں نے پالیٹکس پہ لکھا، ریلیجن پہ لکھا، اکنامکس پہ لکھا۔ میں اس وقت صرف اکنامکس کی بات کروں گا۔ ایک لوگ وہ تھے جو کہتے تھے کہ جس کے پاس سرمایہ ہے اس کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح سے کاروبار کرے گا، اسٹیٹ کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، اسٹیٹ کو ہیلپ کرنی چاہیے۔ یہی پوری بعد میں کیپیٹلزم کی تھیوری بن کے ویسٹ میں جائے گی۔ ایک گروپ ایسا تھا کہ نہیں، اسٹیٹ چونکہ ریپرزینٹ کرتی ہے سوسائٹی کو، اسٹیٹ کو منوپلی کا اختیار ہے، کسی آدمی کو نہیں اختیار۔ اسٹیٹ کے پاس آلریڈی نمک کی منوپلی تھی، کاپر کی منوپلی تھی، عموماً میٹلز کی اور ان چیزوں کی جو زمین سے نکلتی تھی ان کی منوپلیز تھی اسٹیٹ کے پاس۔ تو انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ کی منوپلیز لوگوں کو لوٹتی نہیں ہے، لوگوں کا خیال رکھتی ہے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر لوگ ناخوش ہوں گے تو ہم اقتدار میں نہیں رہ سکتے، جبکہ افراد یا گروہ اپنا سوچتے ہیں، تو ان کو اگر آپ نے منوپلیز دے دی تو لوگوں کے لیے مشکل آئے گی۔ اچھا، کیپٹلزم کا کمبینیشن نہیں لگ رہا؟
بالکل میں یہی اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ کہ یہ آپ کو ملے گا سب کچھ اس میں کہ آپ اسٹیٹ کو رسپانسبل دے دیں قرار دیں یا ایک کریں. اب تیسرا گروپ وہی کہتا ہے جو آپ نے ابھی کہا. تیسرا گروپ کہتا ہے کہ سب کچھ اسٹیٹ پہ اگر چھوڑ دیا تو لوگوں کے پاس انیشیٹو نہیں رہے گا. رائٹ. لوگ کیوں کریں گے پھر اتنی انویسٹمنٹ ان چیزوں میں، کیوں اتنی محنت کریں گے؟ تو ایک کمبینیشن رکھو، کچھ چیزوں کا اسٹیٹ کو دے دو مونوپلی، کچھ چیزوں کی لوگوں کے پاس رہنے دو تاکہ لوگ ٹریڈ میں انیشیٹو دکھائیں، نئی نئی چیزیں ڈسکور کریں. یہ تینوں philosophies جو تھیں of economic system, they were not just in books and discussions. یہ کہیں کہیں رائج بھی تھی. کہیں کہیں اسٹیٹ کے پاس یہ رسپانسبلٹی تھی، کہیں کہیں شہروں کے پاس تھی یہ رسپانسبلٹی. کچھ جگہ گلڈز بنتی ہیں فار دا فرسٹ ٹائم، یونینز ہمیں نظر آتی ہیں. ایون لیبرز کی یونین نظر آتی ہے، پیزنٹس کی یونین نظر آتی ہے، مرچنٹس کی یونین نظر آتی ہے، جو اپنی فیصلے کرتے ہیں بیٹھ کے آپس میں کہ ہمیں کیا کیا ضرورت ہے، کون سے ایسے سٹیپس اٹھائے جائیں جس میں ہمارا کاروبار جو ہے وہ آگے بڑھے زیادہ. یہ میں نے اس لیے بتایا. اچھا اب میں دوسری طرف چلتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ بدھزم کا انفلوئنس بڑھ گیا اس دور میں. اس سے یہ سوال سر آتا تھا کہ کیا ان اس سے میں ایک سوال تعلقات. بھی تھا. جی سر اس کے حوالے سے میرا ایک سوال بھی تھا. میں ہاں پڑھ رہی تھی تو وہ ایک ڈیول پولیٹیکل یا ڈوئل پرنسپل تھیوری ملتی ہے جس میں جی ریلیجن اور پالیٹکس کا انٹر پلے محسوس ہوتا ہے. اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ اس دور میں سمجھ آتا ہے کہ چائنا میں کافی تھا. تو بالکل اس میں تھا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہی وجہ تھی کہ چائنا غلام بن گیا، کیونکہ چینیوں نے کئیوں نے لکھا کہ سب سے بڑی غلطی تھی کہ یہ حکمرانوں نے اپنے مقاصد کے لیے بدھزم کو انوائٹ کیا، بدھزم کو ویلکم کیا. بلکہ میں اس کے چینی زبان کے لفظ تو نہیں کہوں گا، اس کے ترجمے کے لفظ کہتا ہوں کہ وہ اس نے کیا لکھا ہے کہ they pretended to be politically innocent, they were escapists and just believed in meditation. زندگی کی تلخیوں سے یہ گریز کرتے تھے، پہلو تہی کرتے تھے، ان کو مقابلہ نہیں کرتے تھے اور اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم تو اے پولیٹیکل ہیں، یعنی سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور بس مراقبے میں بیٹھے رہو ہر وقت اور کچھ نہ کرو. تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ سوسائٹی واز ڈپرائیوڈ آف اے لارج نمبر آف پیپل آف اینی ایکٹیو پارٹیسپیشن. دوسرا گروپ تھا کنفیوشس والا. انہوں نے کہا کہ ہمیں کنفیوشس کے آئیڈیاز کو بھی اب تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے. کنفیوشس نے یہ کہا تھا کہ سب انسان اچھے ہیں، ایک جیسے ہیں، صرف ان کو ضرورت ہے کچھ چیزیں ڈیویلپ کرنے کی. اب یہ تھیوری آئی ہے کہ نہیں، انسان تین قسم کے ہیں. ایک جو اچھے ہیں، برائی ان کے قریب نہیں آئی. دوسرے کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں، ان کو سدھارا جا سکتا ہے یا کسی اور کام میں لگایا جا سکتا ہے. تیسرے ایسے ہیں جو برے ہیں، ان کو اگر ٹالریٹ کرنا ہے تو برے کاموں میں لگاؤ، وہ کیپیبل ہی نہیں ہے کہ کوئی اچھا کام کر سکیں. تو یہ کنفیوشس جو فالوورز تھے انہوں نے یہ ایک نئی سوشل تھیوری پیش کی ہے جس پہ انہوں نے کافی کتابیں لکھی. بہرحال یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مینٹل ڈیولپمنٹ، کلاس سٹرگل، یہ ساری چیزیں آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے نظر آئیں گی. اور بڑے اس میں لٹریچر میں بڑا اضافہ ہوا، پرنٹنگ ہوئی. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پینٹنگ اکیڈمی بنتی ہے ایک
ठीक है, इनका एम्परर था एक हुई सुंग। उसने सबसे पहले पेंटिंग एकेडमी एक मुकर्रर की चाइना में, जिसमें पेंटर्स को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी, स्कूल बने पेंटिंग के। और इसी दौर में एक नई डायनेस्टी नॉर्थ में नजर आती है हमें, जो अपने आप को लियाओ कहती थी। हकीकत में ये मंगोल्स थे, तुर्क थे, लेकिन इन्होंने इक़्तिदार हथियाने के लिए अपने आप को कहा कि हम चाइनीज हैं। अब यहाँ पे मैं इसको करता हूँ थोड़ा-सा कंक्लूड, ताकि आप अब देख लें कि ये आ रहे हैं उसकी तरफ, डिक्लाइन की तरफ। अगर आप बैरोमीटर बताएंगे सोशल डेवलपमेंट का, तो दिस वाज द हाईएस्ट इन स्टेटस। इससे अच्छी सोसाइटी उस वक्त आपको दुनिया में कोई नहीं मिलती। अगर आप पीस में, लिटरेचर में, पेंटिंग्स में, आर्किटेक्चर में आएंगे, तो आप हैरान होंगे कि ये लोग इतने तरक्की याफ्ता थे। सबसे पहली इंसानी जिस्म की ऑटोप्सी इसी पीरियड में होती है। मेडिसिन इतनी हाईली डेवलप्ड हो जाती है आपको। विजिटिंग हॉस्पिटल्स, विजिटिंग डॉक्टर्स, आपको सब कुछ नज़र आएगा। लेकिन मसला क्या हुआ वहाँ पे? मसला ये हुआ, 2 मसले हुए। एक, इनकम जनरेट नहीं हो रही थी। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये जितने आपको ये सोशल लॉज़ लगते हैं, ये सिर्फ लोगों को पैसिफाई करने के लिए थे। हुकूमत शोर मचाती है, देखो जी हमने 10 आने की रियायत दे दी है इनको पेट्रोल पे। ये सिर्फ लोगों को पैसिफाई करने के लिए, इनकम जनरेटिंग कोई नहीं था। रिज़ल्ट क्या होता कि इन्होंने फिर बॉन्ड्स शुरू किए, जिसको बाद में पेपर मनी आप कहते हैं। पेपर मनी का मतलब यही होता था कि वो एक मर्चेंट लिख देता था कि मैं ज़मानत देता हूँ कि इतने ये पैसे हैं या इतनी धात जो है इसके एवज़ में दे दी जाएगी इसको। तो वो एक तरह से बॉन्ड, जिस तरह से अगर आप देखेंगे स्टेट बैंक का जो इश्यू किया, पाकिस्तान में 2 तरह की करेंसी है। एक जो गवर्नमेंट इश्यू करती है, एक जो स्टेट बैंक इश्यू करता है। जो गवर्नमेंट इश्यू करती है उस पे कोई ऐसा मुआहिदा नहीं लिखा होता। लेकिन जो स्टेट बैंक पे करता है उस पे लिखा होता है कि ये हम ज़मानत देते हैं कि इसके एवज़ हुकूमत आपको इतने रुपए अदा करेगी। ये उसी बॉन्ड की थोड़ी-सी वाइड फॉर्म है। ये जो बॉन्ड मर्चेंट्स लिखते थे कि ये बॉन्ड हम लिखते हैं कि इसकी मालियत इतनी है, अगर आप इसके बदले में ग्रेन लेना चाहेंगे तो इतना हम ग्रेन देंगे, कॉपर लेना चाहेंगे तो इतना कॉपर देंगे, चांदी लेना चाहेंगे तो इतनी चांदी देंगे। ये थी बिगिनिंग ऑफ पेपर मनी। फिर पूरी दुनिया में जब कहीं पेपर मनी हुई है शुरू, तो इसी गारंटी के साथ हुई है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग बिलीव करें पेपर मनी पे, तो या तो उनको कोई प्रेशियस मेटल की दें सपोर्ट, पेपर करेंसी को, या दें ऐसे ग्रेन की जिनकी लोगों को ज़रूरत हो। अदरवाइज़ यू विल फेस व्हाट वी कॉल इन्फ्लेशन। जब जी। मैं जब पढ़ रही थी इनके पेपर मनी के हवाले से, तो शायद मैंने थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ भी किया। लेकिन हुँ, स्टिल मोहम्मद बिन तुगलक ने भी जब मिडीवल पीरियड में मिंटेड टोकन करेंसी स्टार्ट की थी, तो उसको हुँ, यहाँ बड़े मसाइल फेस करने पड़े। तो बल्कि ये कह दिया गया था कि ही वाज़ अहेड ऑफ हिज़ टाइम। तो मुझे हुँ। लग रहा था कि ये मोर और लेस वही वाला फ़ेज़ है। तो यहाँ पे क्या ये इस तरह इसकी चीज़ पॉज़िटिवली चली या इसकी मैनेजमेंट डिफरेंट थी? नहीं, अगर तो ये स्टेट इश्यू करती तो शायद वही इसको होता, फेस होता जो मोहम्मद बिन तुगलक को हुआ। ठीक, दीज़ वर इश्यूड बाय मर्चेंट हाउसेस। ओके, ये बड़े-बड़े लोग जो थे, मालदार थे, मर्चेंट्स थे, जिनका सामान पूरी दुनिया में उस वक़्त जितनी भी दुनिया
इनके अहाते में थी, जहाँ ये तिजारत करते थे, उनका माल वहाँ बिकता था। तो जी। उनके थे लिखे हुए ये बॉन्ड्स होते थे। बाद में स्टेट ने इंट्रोड्यूस किए, लेकिन आफ्टर अ व्हाइल स्टेट फेल्ड। उसकी वजह यही ओके। थी कि स्टेट के पास इतनी सपोर्ट सिस्टम नहीं था। ये थोड़ी-सी डेविएशन हो रही है। ये जो अमेरिकन डॉलर है, हाँ। इसके पीछे भी गोल्ड रखा जाता था रिज़र्व में, जितना आप प्रिंट करते थे। निक्सन के पीरियड में आके उसने ऐलान कर दिया साफ कि वी डोंट हैव दैट मच गोल्ड, जितना हमने प्रिंट कर दिया है डॉलर। जी, जी। उससे फिर फ्लक्चुएशन शुरू हो गई। उसी वक़्त से अगर आप देखें तो डॉलर की प्राइसेज़ में दुनिया में चेंजेज़ आए। पहले खुद अमरीकी चेंज को करते थे डिटरमाइन कि डॉलर इतने रुपए का होगा, डॉलर इतने यूरो, इतने मार्क का होगा, या इतने फ्रैंक्स का होगा, या इतने पाउंड्स का होगा। अब ये नहीं है, अब मार्केट करती है डिसाइड। समझ आया डिफरेंस आपको? मोहम्मद बिन तुगलक ने खुद किया था हुकूमत ने, इसलिए कोई इसको ट्रस्ट नहीं करता था। लोग कहते थे आज ये है, कल को दूसरा हुक्मरान आ जाएगा। लेकिन मर्चेंट फैमिलीज जो एस्टेब्लिश थी कई सालों से, जिनको लोग जानते थे, वो अगर जमानत देते थे तो उसको लोग एक्सेप्ट कर लेते थे। तो ये ज़हन में रखिए आप। यही आपको यूरोप में नज़र आएगा, लेकिन वो डिस्कशन लंबी हो जाएगी करेंसी के हिसाब से, कि एक स्टेट करती थी इश्यू और दूसरे लोग करते थे इश्यू। ये लोगों के बॉन्ड्स हैं जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ आपसे। अब चाइना हो गया है जी गरीब, ठीक। और अब आते हैं वो फिर मंगोल्स अंडर ठीक। कुबलाई खां। इस पे कोई क्वेश्चन है या हम आगे चलें? सर, ये साजिद खान गोरी साहब ने एक सवाल किया है। हुँ, इन्होंने लिखा है जी कि चाइना वाज़ होम ऑफ अर्ली इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज़। हुँ। कैन वी क्लेम दैट आइडियोलॉजी ऑफ क्लास, क्लास इंटरेस्ट, क्लास स्ट्रगल विद अल्टीमेट गोल ऑफ वन इकोनॉमिक क्लास सोसाइटी ओरिजिनेट फ्रॉम चाइना? अ, अगर आप तारीखी लिहाज से देखें तो आप हैरत होगी आपको कि फिर हम हर आइडिया जो बाद में बिकेम पॉपुलर इन द वर्ल्ड, हाँ, उसको ट्रेस कर सकते हैं फ्रॉम चाइना। ठीक। So I will answer it in affirmative, in that sense in which they understood, and in the sense in which was understood in the 19th century or 20th century. अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस है, क्योंकि दावा ये करता था कार्ल मार्क्स कि मैंने जो स्टडी की है, मैंने वेस्टर्न यूरोप को स्टडी करके ये थ्योरी जो है ये निकाली है। इसलिए ये मैं डाइग्रेस कर रहा हूं सिर्फ इनके सवाल का जवाब देने के लिए। इसलिए जब रूस में रेवोल्यूशनरी ये लोगों ने ट्रांसलेट किया है उसका काम इनटू रशियन, तो बड़ा नाराज हुआ है कार्ल मार्क्स के इन बेवकूफों को क्या समझ आएगी मेरी फलसफा, ये मेरा जो मैंने लिखा है। ये तो तातारी हैं, एक रूसी का बदन अगर उसमें से थोड़ी सी आप उसको यू स्क्रैच, मैं उसके अल्फाज दोहराता हूँ, यू स्क्रैच द स्किन ऑफ अ रशियन एंड इनसाइड देयर विल बी अ तार तार, अंदर से तातारी नजर आएगा वो। तो ये इस फलसफे को कैसे समझेंगे? तो उस सेंस में अगर आप देखें, जिस सेंस में आज समझी जाती है क्लास स्ट्रगल, उस सेंस में नहीं। लेकिन जब आप देखेंगे जितनी स्ट्रगल्स अनलाइक यूरोप, यूरोप में सवाए फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो वो लोग लेके आए जो यकीनन ना अशराफिया से ताल्लुक रखते थे, ना इवन मिडिल क्लास से थे, लोअर मिडिल क्लास थे, ये अलग बात है, उनकी लीडरशिप बाद में मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोगों ने ले ली। लेकिन चाइना में आपको नजर आएंगे पेजेंट्स, कई पेजेंट्स विल बिकम एम्परर्स आल्सो।
یہ یونیک تاریخ ہے، اس لیے میں نے جب آپ سے یہ کہا تھا کہ اس پہ ہم پڑھیں گے، تو میں نے جب اس کا اسٹڈی شروع کی تو مجھے بڑی یہ فیسینیٹنگ لگی. میں نے کہا کہ ہم وی کین وی ول نیور لرن اینی تھنگ فرام ہسٹری دیٹ وی ہیو شون ٹو دا ورلڈ. لیکن ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو پڑھاتے ہیں یہ، ان کے لیے یہ ہے آپ کو سملیرٹیز نظر آئیں گی کنٹمپریری ٹائمز میں اور ہسٹوریکل ٹائمز میں، اور رزلٹ مختلف نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رکھیے. یہ جو میں نے 2-3 چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے نا، صح کہ آپ جتنے مرضی سوشل انٹلیکچولی کتنے مرضی آپ لاز بنا لیں، عورتوں کی حفاظت کے لیے لاز بنا لیں، ہیومن رائٹس کے لیے اگر آپ قانون کی فہرست دیکھیں جو ہم نے بنائے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ دنیا کی کسی قوم سے جو کتنی بھی کیوں نہ ایڈوانسڈ ہو، اس سے ہم پیچھے ہیں قانون سازی میں. لیکن اس کی امپلیمنٹیشن میں بالکل صح کہیں بھی نہیں صح ہمارا ذکر ہوتا. یہی حال ان چینیوں کا تھا. یہ قانون آپ کو میں نے جو پڑھ کے سنائے تو آپ کو حیرت ہوگی یہ کہ یہ کتنے قانون ایسے بنے تھے. اور اب یہ ہوتا ہے کہ 1277 میں قبلائی خان کی حکومت آتی ہے، اور اپنے آپ کو یہ منگول نہیں بلکہ یونان سوری یہ میں اس کو بند کر دوں. اس پیریڈ میں قبلائی خان کون تھا؟ قبلائی خان گرینڈ سن تھا چنگیز خان کا. اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ نارتھ کے جو ٹرائبز ہیں، کیونکہ ان کے پاس یہ انفارمیشن ان کو ملتی رہتی تھی کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اور ان کو جب پتا چلا کہ یہ نہ ان کے پاس کوئی فوج ایسی ہے جو ہمارے مقابلہ کر سکے، نہ ان کے پاس اتنے ریسورسز ہیں that they could generate enough، تو اس لیے لیٹس ٹرائی آر لک. اور 3-4 سال لگے اس کے، لیکن فائنلی 1277 میں ہی آکوپائڈ چائنا. یہ پیریڈ زیادہ لمبا نہیں ہے، 1368 تک ہے. یعنی ایون 100 سال بھی نہیں یہ رہے. اور 7 یا 8 ان کے رولرز ہوئے ہیں، لیکن وہ کوئی اور قابل ذکر نہیں ہے سوائے اس کے قبلائی خان کے، جو ان کا پہلا موسٹ ویل نون رولر تھا. اب انہوں نے کیا کیا یہ؟ جی کوئی سوال ہے؟ ایسا ہے ہم، کہ ہمارے پاس رہ گئے 10 منٹ، تو اچھا 10 منٹ میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم اس ایرا کا شاید احاطہ نہ کر پائیں. تو پچھلے پروگرام کے 2 سوال ہیں، اگر ہم وہ ٹیک اپ کر لیں، اور ہاں یہ کر لیں. ڈائنیسٹی کو پراپرلی پھر نیکسٹ ویک ہم ٹیک اپ کر لیں. ٹھیک ہے جی کر لیں. سر یہ ایک سوال ہے ارم گل ساجد صاحبہ کا. مجھے لگ تو رہا تھا آپ کا پروگرام سنتے ہوئے کہ یہ آنسر ہو گیا ہے، لیکن سٹل میں سوال پڑھ دیتی ہوں کہ اگر یہ جی نظریہ کہ دنیا دکھوں کا گھر ہے اور اس سے دل نہیں لگانا چاہیے پروموٹ کر دیا جائے، تو عام لوگوں کا رول تاریخ میں ختم نہیں ہو جاتا؟ سر یہ، اور ایک اور سوال ہے کہ جنرلی تھرو آؤٹ دا ورلڈ ancient civilizations were settler societies having different type of races living in one society in one era, especially in India. But why not in ancient China there remained one yellow race in spite of fertile lands and development? Please comment. تو یہ 2 سوال سر ہمارے پچھلے پروگرام کے ہیں، باقی مجھے لگ رہا تھا ایڈریس ہو گئے آپ کے پروگرام میں، تو باقی ٹیک اپ جی نہیں کیے. جی پہلا سوال زیادہ چونکہ ریفلیکٹیو ہے، فلسافیکل ہے، میں اس پہ بات کرتا ہوں. سر دیکھیے یہ ہمارے ہاں بھی صوفیہ کرام نے کچھ نے یہ ہمیں تعلیم دی، اس لیے حکمران جاتے تھے ان کے قدم چومتے تھے، ان کی درگاہیں بڑی بڑی سے جاتے تھے، کیونکہ یہ حکومت کو سوٹ کرتی ہے یہ چیز.
کہ دیکھیے نا دنیا میں آپ نے کیا کرنا ہے جی، یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے چھوڑ دیں آپ دنیا. ہم تو اتنے نیک پاک پارسا نہیں ہیں، لیکن کسی نے دنیا چلانی ہے. آپ جیسے نیک لوگ مراقبے میں بیٹھیں، آپ تسبیحیں کریں، ہم جو خدمت آپ کی کر سکتے ہیں کریں گے. یہ نظریہ بدھزم میں بھی تھا، بلکہ بدھزم تو شروع ہی ایسے ہوا. یہ نظریہ تاؤزم میں بھی تھا، لیکن کنفیوشس نے اس نظریے کی نفی کی اور ہمارے دین نے اس نظریے کی نفی کی ہے. یہ جو آپ کو سٹیٹمنٹس نظر آتی ہیں نا کہ دنیا میں یہ ہوتا ہے، دنیا سے دل نہ لگاؤ، اس کو لوگ مس انٹرپریٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا کچھ انویسٹ اس دنیا کی چیزوں کے لیے نہ کرو، کچھ ایسے کام بھی کرو جو آپ کو آخرت میں کام آئے. لیکن ہم نے وہ چیپٹر گول کر دیا ہے. حالانکہ حضرت علی کا قول ہے ایک کہ اگر تم اپنی دنیا اچھی بناؤ گے تو تمہاری آخرت خود بخود اچھی ہو جائے گی. اور میں نے یہ اکثر مثال دی ہے کہ ہم جو ایک دعا پڑھتے ہیں اور ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. پہلے ہم دنیا کی اچھائی، دنیا کی بہتری کی کرتے ہیں، اس کے بعد آخرت کی کرتے ہیں. تو اس لیے یہ فلسفہ کچھ یہ پسند آتا ہے حکمرانوں کو، یہ چوروں ڈاکوں کو پسند آتا ہے. تقدیر پرستی، دنیا دکھوں کا گھر ہے، بس جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. اللہ کو منظور نہ ہوتا تو ہم لوگ کیسے حکمران بن جاتے. تو یہ تمام نظریات جتنے آپ جس کو نظریہ ضرورت بھی بعد میں کہا گیا ہے، نظریہ تقدیر بھی کہا گیا ہے، نظریہ مشیت بھی کہا گیا، یہ تمام نظریات حکمرانوں کے لیے بہت اچھی خبر دیتے ہیں. اس لیے میں نے ضمناً ذکر کر دیا تھا کہ ان ڈائنیسٹیز نے بدھزم کو فروغ دیا، ان کو مونیسٹریز دیں، بلکہ ایڈوائزر مقرر کیے. بادشاہ خود جاتے تھے ان کی مونیسٹریز میں چینی، جس سے لوگوں کو بھی یہ خیال ہوتا تھا کہ دیکھیے یہ کوئی اچھی بات ہی ہوگی نا، جب جا رہے ہیں تو ہم بھی جائیں ان میں. اور ہمارے ہاں بھی اگر آپ دیکھیں اکثر درگاہوں کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو یہ مقبرہ کس نے بنوایا، یہ فلاں حکمران نے بنوایا، یہ فلاں حکمران نے بنوایا. حکمران کو یہ ضرورت تھی ایسے نظریات کی، تو اس لیے انہوں نے ہر دور میں ہر جگہ پہ آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی. اچھا، دوسرا سوال میرے ذہن سے نکل گیا، اس کو ذرا ریپیٹ کیجیے. وہ مجھے لگتا ہے کہ سول سوسائٹی کے بارے میں تھا، کیا تھا وہ؟ یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی باقی ارلی سویلائزیشنز جو تھیں ان میں تو سملر ریسز نظر آتی ہیں، لیکن جو اینشینٹ چائنا ہے دیر ریمینڈ ون یلو ریس ان اسپائٹ آف فرٹائل لینڈس. تو صرف یلو ریس ہی وہاں کیوں رہی؟ حالانکہ وہاں پہ لینڈ فرٹائل تھی، ایگریکلچرل پروڈکشن تھی، تو وہاں اور لوگ کیوں نہیں آئے؟ نہیں، وہاں پہ لوگ آتے، یہی سوال اٹھے گا. یہ اگر آپ نیکسٹ لیکچر کے اینڈ میں یہی آئے گا. منگولوں سے جب کسی نے پوچھا کہ کیوں بھاگ رہے ہو یہاں، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو اب اس کو، اتنی صحیح. دیر تم نے حکومت کی ہے، تو انہوں نے کہا یہاں رکھا گیا ہے، اب ہمارے لیے یہاں کچھ نہیں ہے، نہ چراگاہیں ہیں، نہ ہم گھوڑے رکھ سکتے ہیں. شہروں میں رہ کے ہم نے اپنی ایک خاص ایک ہمارا ماچوازم تھا وہ ختم کر دیا. جنگجو رہے نہیں ہم. دیکھیے نا فوجیوں کو جب آپ کھیتوں میں لگا دیں یا انڈسٹریز میں لگا دیں تو انہوں نے لڑائی پہ محاذ پہ جا کے کیا کرنا ہے؟ خاک کرنا ہے وہاں جا کے. یہی کیا انہوں نے. منگولز کے ساتھ بھی یہی ہوا. تو چائنا اس لحاظ سے ایک اچھا لیسن ہے کہ whenever you involve these fighting forces of your country into business or into agricultural lands, then they become less eager to fight, less eager to go through those harsh times which you face at the frontier or in the battlefield. یہی آپ کو نظر آئے گا. وہ فوجیوں کو ایک بڑا انٹرسٹنگ لیٹر ہے، اس نے ایک برٹش آتھر نے کوٹ کیا ہے کہ اس نے
اپنے وہ جو کمانڈر تھے ان کو خط لکھے کہ بھی یہ ہم نے ان کی مدد کرنی ہے تو ذرا فوجیں بھیج دو. تو اس نے کہا کہ جی یہ اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں, فیملیز ہیں ان کی یہاں پہ, اچھا کھانا مل رہا ہے, وہاں جنگ پہ جاتے ہیں تو نہ راشن ملتا ہے ان کو, تنخواہ بھی کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی, دے آر اوے فرام دیئر وائفز, اور پتہ نہیں کہ زندہ بھی واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے, تو کیا ضرورت ہے, کانٹ وی نیگوشیٹ سیٹلمنٹ ود دم, یا ان کے ساتھ. تو وہ کہتا تھا سیٹلمنٹ پھر یہی ہے کہ ان کو ہیلپ کرو. وہ کہتے ہیں ہماری ہیلپ کے بغیر وہ آ جائیں گے, ہم کچھ نہیں کہیں گے, آنے دو ان کو, تو ان کو نیا حکمران مان لیں گے, ہمارا سٹیٹس نہیں چینج ہوگا. ایگزیکٹلی یہی آپ کو نظر آئے گا. منگول جب آئے ہیں تو انہوں نے کسی کو بے دخل نہیں کیا زمین سے, لیجسلیشن بڑی سخت کی ہیں, وہ ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ اپنے لیکچر میں, چینیوں کے خلاف, لیکن بے دخل نہیں کیا کسی کو اس کی زمین سے انہوں نے, ود دا ریزلٹ کہ انہوں نے کہا ہمارے لیے تو کوئی چینج نہیں آئی ہے. یہی انڈیا میں ہوا تھا جب برٹش آئے ہیں, تو کامن مین کی لائف میں کوئی چینج نہیں آئی. لوگ وہاں جاتے ہیں جہاں چینج ہوتی ہے, جہاں ان کو پتا ہوتا ہے we be better off there. جس وقت مغل تھے یہاں پہ, اس وقت انڈیا واز لائک دا یونائٹڈ اسٹیٹس. پوری دنیا سے لوگ آتے تھے یہاں سیٹل ہوتے تھے, ان کو پتا تھا کہ میرٹ کے لحاظ سے مغل حکمران ہمیں یا آرکیٹیکچر میں یا لٹریچر میں یا ایڈمنسٹریشن میں یا کسی اور شعبے میں ہمیں کوئی نہ کوئی وہاں جاب مل جائے گا. چائنا میں کبلائی خان نے یہ ٹرائی کیا تھا, یہ ہم بات کریں گے تو اس میں بھی آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا. انہیں کہیں ویٹ کریں نیکسٹ ویک تک, تو نیکسٹ ویک جب ہم یہ ڈسکس کریں گے کبلائی خان کا عہد یا یوان ڈائنیسٹی کا پیریڈ, تو اس کو پھر اسی پہ رکھتے ہیں نیکسٹ آپ کا لیکچر جو ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم اس میں اگلی ڈائنیسٹی شامل کر لیں گے. یو لیٹ می نو بائی دی بگننگ آف نیکسٹ ویک. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ سر, آپ کا بہت شکریہ. چائنا کی اتنی کمپلیکیٹڈ ہسٹری اتنے آسان اور سہل قابل فہم انداز میں ہمارے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے. سب دوستوں کا شکریہ کہ جو ہمارے ساتھ دے رہے ہیں اس پروگرام میں, کیونکہ آپ سب کے ساتھ کے بغیر خیر ہم لوگوں نے تو یہ جو کوشش کی تھی اور ہمیں لگتا تھا کہ انشاءاللہ یہ چلے گی, کیونکہ سر کا انداز بیاں اتنا خوبصورت ہے کہ وہ انسان سنتا ہے تو تاریخ کے مشکل ترین موضوعات بھی بڑے انٹرسٹنگ لگتے ہیں. تو سر آپ کا بہت شکریہ, آپ سب دوستوں کا شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے سیٹرڈے کو شام 6 بجے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اس پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ کتاب سے اپنی دوستی پکی رکھیں, اور اگر کتاب سے دوستی کرنے کا ٹائم کمپیریٹیولی محدود ہے تو ان سے تعلق جوڑ لیجئے جن کی کتاب سے دوستی بہت گہری ہے. بہت شکریہ, اجازت دیجیے. السلام علیکم.